کبھی کبھی جسے ہم اپنا سب سے قریبی سمجھتے ہیں وہی ہمیں ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ پھر ہم کسی پہ اعتبار کرنے کے لائق نہیں رہتے ہیں۔ میری ماں اکثر مجھے کہتی تھی کہ دوسروں کو اپنی زندگی میں نہ بہت زیادہ جگہ دو، نہ ہی آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرو۔ لیکن یہ بات مجھے غلط لگتی تھی، کیونکہ میں اپنے قریبی لوگوں پر تو اعتبار کرتی تھی، اور میرے سب سے قریب میری دوست مہناز تھی۔ وہ بچپن سے میری سہیلی تھی، اس کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ لیکن جب بھی میری ماں مہناز کو دیکھتی تو مجھے سمجھاتی کہ یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، جیسی نظر آتی ہے ویسی ہرگز بھی نہیں ہے، اس لیے اس سے زیادہ دوستی نہ رکھو۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں کو کبھی غور سے نہ سنا۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اماں کو مہناز کا آنا پسند نہیں ہے، کیونکہ میں اور مہناز جب ملتے تھے تو خوب دھمال کرتے تھے۔ وہ جب ہمارے گھر آتی تو ہم کمرے کا دروازہ بند کرتے اور خوب موویز لگا لگا کے دیکھتے۔ اس بات پہ بھی اماں کو بڑا غصہ آتا تھا۔ میرا رشتہ ہوا تو مہناز نہ صرف خوش تھی بلکہ بہت آگے آگے تھی۔ ہر رسم میں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پھر جب میری شادی کا دن آیا تو میری اماں نے میرے سر پر گھونگھٹ رکھتے ہوئے مجھے نصیحت کی کہ دیکھ بیٹا جیا، میں تجھے اچھی طرح سمجھا رہی ہوں، اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کو خود سنبھالنا، پرائی عورت کو کبھی اپنے گھر میں زیادہ قدم نہ رکھنے دینا۔ مرد کی محبت اور نیت بدلتے زیادہ وقت نہیں لگتا، ویسے بھی جب بیوی مل جاتی ہے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور پرائی عورت اپنی جگہ بہت تیزی سے بناتی ہے۔ اماں نے اشارے کنایوں میں مجھے مہناز سے دور رہنے کا کہا تھا، اور میں حیرت سے اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ میری شادی والے دن بھی اماں مجھے مہناز سے دور رہنے کی ہی نصیحت کر رہی تھیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ مہناز سے بھلا میرے گھر ہستی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ میری اور میرے شوہر حسن کی پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے پسند کرتے تھے۔ حسن پہلے سے ہی مہناز سے واقف تھا، ہماری ملاقاتیں بھی تو مہناز کی موجودگی میں ہی ہوتی تھیں۔ میری اور حسن کی پریم کہانی میں مہناز ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، اسی لیے اسے میری اور حسن کی محبت کی روز اول سے خبر تھی۔ اور اب اماں مجھے مہناز کو حسن سے دور رکھنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگیں دیکھ جیا، تو بہت سیدھی سادی لڑکی ہے، تجھے زمانے کی زیادہ سمجھ نہیں، تجھے محبت ہوئی، تو نے ماں باپ کو بتایا، ہم نے تیری شادی کے لیے حامی بھر لی، یوں سمجھ کے خوشیاں بیٹھے بٹھائے تجھے مل گئی۔ اپنی خوشیوں کی تجھے خود قدر کرنا ہوگی، اپنی محبت کو دنیا کی نظر سے بچا کے رکھنا۔ حسن واقعی اچھا لڑکا ہے، لیکن اگر تو نے اپنے گھر میں پرائی عورت کے قدم نہ روکے تو ایک نہ ایک دن خود پچھتائے گی۔ خاص کر یہ مہناز تو… اماں نے ابھی اس کا نام لیا ہی تھا کہ وہ اچانک سے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی خالہ میرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ میری اماں نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی اور گہری سانس کھینچی۔ چھوٹی سی چولی کے ساتھ سرخ رنگ کا شرارہ پہنے وہ خود دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور جس انداز کی اس کی چولی تھی اس کے وجود کی خوبصورتی پوری طرح سے عیاں ہو رہی تھی۔ مہناز واقعی نہ صرف حسین تھی بلکہ اسے اپنے حسن کا دکھاوا کرنا بھی آتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس کا یہ لباس اماں کو کتنا ناگوار گزرا ہے۔ میں اپنی ماں کی نظروں کو اچھی طرح سے پڑھ سکتی تھی۔ اماں نے ایک گہری نگاہ مجھ پہ ڈالی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد وہ مجھ سے پھر پوچھنے لگی، مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہاری اماں میرا نام کیوں لے رہی تھی؟ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ تمہاری ماں کو میں کچھ خاص پسند نہیں ہوں۔ میں نے مہناز کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں رخصت ہونے جا رہی ہوں، اسی لیے اماں نے کہا کہ مہناز سے اچھی طرح سے مل لو، پھر تمہارے سسرال میں وہ کہاں آئے گی؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہارا کون سا بھرا پورا سسرال ہے؟ سارے لوگ تو گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو صرف تم اور حسن ہی ہو، پھر مجھے آنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ یہ کہہ کے وہ کھل کھلا کے ہنسی تھی۔ میں بھی مسکرا دی۔
اب اسے کیا بتاتی کہ اماں نے مجھے کیسی نصیحتیں کی ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، پھر اس کی خوب تعریف کی۔ وہ خوش ہو گئی۔ پھر نکاح کے بعد میں حسن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ میری شادی پر جہاں میرے ماں باپ دکھی تھے، وہیں مہناز بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہمارا بچپن کا ساتھ تھا۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کے حسن کہنے لگا، مہناز اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جیا کا گھر تمہارا بھی گھر ہے، تم جب چاہو ہمارے گھر آ کر جیا سے مل سکتی ہو، اور اگر دل نہ بھرے تو ہمارے گھر رہنے آ جانا۔ حسن نے مہناز کے آنسو خود اپنے ہاتھوں سے پونچھے تھے۔ پھر میں حسن کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میرے سسرال والے سب سیدھے سادے گاؤں کے لوگ تھے جو میری شادی کے لیے شہر آئے تھے۔ میرے ولیمے کی تقریب بھی ختم ہوئی، وہ سب لوگ واپس گاؤں لوٹ گئے۔ حسن نے چند دن کی چھٹیاں لی تھی، وہ گھر پر ہی تھے۔ شادی کے بعد کا یہ دوسرا دن تھا۔ ہم دونوں گھومنے پھرنے کے پلان بنا رہے تھے، جبکہ مہناز بار بار مجھے فون کر رہی تھی۔ حسن پوچھنے لگے کہ یہ فون کیوں کر رہی ہے؟ میں نے بتا دیا کہ میرے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگے کہ اسے بھی بلا لو، ہم دونوں اکیلے کیا کریں گے، اسے بھی ساتھ لے کے ڈنر پہ چلتے ہیں، کسی اچھی سی جگہ پہ ڈنر کریں گے۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً مہناز کو فون لگایا اور اسے بلا لیا۔ وہ بھی دوڑی دوڑی میرے گھر چلی آئی، اور پھر ہم سب اکٹھے ڈنر کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن جب یہ بات میں نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کو بتائی تو میری ماں نے مجھے خوب باتیں سنائی اور ڈانٹا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی، نئی نئی شادی ہے، بجائے اس کے شوہر کے ساتھ خود تنہا کچھ وقت گزارتی، تو نے اس کو ساتھ گھسا لیا، آئندہ اسے حسن سے دور ہی رکھنا۔ لیکن میرا مہناز کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا، اس لیے میں اماں سے چھپ چھپ کر مہناز کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ وہ سارا سارا دن کے لیے میرے گھر پہ آ جاتی، اور خاص کر جب اسے یہ پتا ہوتا کہ حسن گھر میں ہے تو وہ بند سنور کر آتی۔ جب میں نے اس بات کو کچھ محسوس کیا تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم حسن کے سامنے اتنا تیار ہو کے کیوں آتی ہو؟ پہلے تو وہ کچھ جھیمپی، پھر کہنے لگی کہ جیجا جی ہیں میرے، ان سے کہو کہ میری شادی اپنے کسی دوست سے کروا دے اور تیری میری دوستی ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ اس کی یہ بات سن کے میں خوب ہنسی اور اسے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں حسن سے کہتی ہوں تیرے لیے لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں حسن سے ایسی کوئی بات کہتی، مہناز کے والد نے خود اس کا رشتہ پکا کر دیا، اور بہت جھٹ پٹ میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ میں پوری طرح اس کی شادی میں شریک ہوئی اور بہت خوش تھی، کیونکہ اس کے والد نے بہت اچھے لڑکے کو اس کے لیے چنا تھا۔ مہناز کی رخصتی ہوئی تو میری ماں کہنے لگی، آج میرے دل کو بھی سکون آ گیا۔ مجھے اس لڑکی سے بڑا خوف آتا تھا، اس کے چال چلن بالکل اچھے نہیں تھے، لیکن تجھے تو یہ بات کبھی سمجھ ہی نہ آئی۔ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اسے اپنی زندگی سے نکال اور اپنے گھر اور اپنے شوہر پہ دھیان دے۔ جتنی جلدی ہو سکے بچہ کر لے، تیرا اور حسن کا بچہ ہو جائے گا تو تم دونوں کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری اور حسن کی تو پہلے سے ہی پسند کی شادی تھی، ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اماں کو یہ بات بتا نہیں سکی کہ حسن 5 سال تک بچے کے خلاف ہے۔ انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اتنی جلدی وہ بچہ نہیں چاہتے، کیونکہ اگر بچہ آئے گا تو میرا فیگر خراب ہو جائے گا۔ حسن کو میری خوبصورتی سے بڑا پیار تھا۔ وہ کہتے تھے مجھے دبلی پتلی خوبصورت جسامت والی بیوی چاہیے، بچہ پیدا کرنے کے بعد تم بھی دوسری عورتوں کی طرح بے ڈول ہو جاؤ گی۔ بچہ عورت کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، اور اگلے چند سالوں تک میں تمہاری خوبصورتی کے مزے لینا چاہتا ہوں۔ حسن کے لیے بچہ سوائے جھنجھٹ کے اور کچھ نہیں تھا، اور میں بھی فی الحال بچہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے بھی حسن سے اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لیکن اماں بار بار مجھے یہ احساس دلاتی کہ بچہ ہی میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ مہناز کی شادی کے بعد میرے پاس بہت زیادہ وقت بچنے لگا،
کیونکہ وہ ہنی مون پہ چلی گئی اور کچھ دنوں کے لیے اس کے فون آنا بند ہو گئے۔ میں نے حسن سے بچے کی بات کی تو میری بات سن کے وہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری محبت، تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بچہ ہوگا تو تمہارا وقت بٹ جائے گا، تمہاری محبت بچے کے لیے زیادہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ابھی تم کسی اور پہ توجہ دو۔ غصہ کرتے کرتے ہی اچانک وہ پیار جتانے لگے اور میں ان کی باہوں کے حصار میں قید ہو گئی۔ مہناز کی شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے کہ اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کو کافی عرصے سے دل کی بیماری تھی، لیکن کب وہ بیماری بڑھ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ باپ کا سایہ تو سر پہ تھا ہی نہیں، میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، تو پھر میرے پاس صرف اور صرف حسن کا سہارا رہ گیا۔ مہناز ان دنوں بھی ہنی مون پر تھی۔ جب وہ واپس لوٹ کے آئی، مجھ سے ملنے کے لیے آئی، افسوس کرنے لگی۔ میں مہناز کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سارا دن وہ میرے پاس ہی رہی۔ پھر حسن دفتر سے لوٹے تو مہناز کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ اس سے خیر خیریت کر کے وہ کمرے میں فریش ہونے گئے تو مہناز نے بڑی عجیب سی بات کی، کہنے لگی تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تجھے حسن جیسا مرد ملا ہے، ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے کہاں ہوتے ہیں۔ مہناز نے بڑی گہری سرد آہ بھری تھی۔ اس کی بات سن کر میں چونکی اور پوچھا تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے کیا؟ تم اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں ہو؟ میری بات سن کے اس نے سر جھکا لیا اور کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے دوبارہ اس سے یہ سوال کرنا اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا کہ صحیح وقت آنے پہ وہ خود مجھے بتا دے گی۔ ہم لاکھ دوست صحیح، لیکن ایک دوسرے کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنا کچھ عجیب لگتا ہے۔ کمرے کے اندر کی باتیں تو دوستوں سے بھی نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے میں نے مہناز سے دوبارہ کچھ نہ پوچھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جو خبر مجھے ملی وہ انتہائی چونکا دینے والی تھی۔ سردیوں کی شام تھی، میرے گھر کا دروازہ بج رہا تھا، برسات بھی شدید تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مہناز کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا اور وہ رو رہی تھی۔ میں اسے اندر لائی تو وہ میرے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کے میں گھبرا گئی۔ میں نے 2-3 بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ابا نے تو اتنا اچھا لڑکا تمہارے لیے پسند کیا تھا، پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ مہناز روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہر کسی کی قسمت تمہارے جیسی تو نہیں ہو سکتی نا، جسے حسن جیسا شوہر مل جائے۔ میرا شوہر بالکل بھی اچھا نہیں تھا، شاید اسے تو میری ضرورت بھی نہیں تھی، مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ ابھی بھی اس نے خود سے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ابا کو لگتا ہے کہ میرا قصور ہوگا۔ میرے ابا نے مجھے رکھنے کے لیے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں میں واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی، پھر چاہے مجھے خودکشی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن میں دوبارہ اپنے شوہر کے دروازے پہ نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھی۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد خود ہی کہنے لگی، جیا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں تیرے پاس آ گئی۔ کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر پہ رکھ لے، پھر میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ اس نے میری منت کرتے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں ہی تو اس کی ایک سہیلی تھی، اگر اس وقت بھی میں اس کے کام نہ آتی تو وہ بیچاری کہاں جاتی؟ اس لیے میں نے حسن سے بات کی اور مہناز کو ایک کمرہ دے دیا۔ حسن بھی یہ سن کر بہت حیران ہوئے تھے کہ مہناز کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا۔ مہناز کا شوہر ان کے ایک دوست کا دوست تھا۔ شادی پر انہیں پتہ چلا تھا کہ اس کا شوہر بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس لیے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ حسن کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر دنیا کے سامنے تو اچھا ہو، لیکن بند کمرے میں بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو۔ میری بات سن کر حسن خاموش ہو گئے اور مہناز ہمارے گھر کا حصہ بن گئی۔ وہ خاموش، گمسم سی،
ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے بہت زیادہ برا لگتا تھا۔ میں خود سارا وقت کاموں میں مصروف رہتی تھی، اسی لیے اس سے بہت کم ہی بات چیت کر پاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے حسن سے کہا کہ آپ دفتر سے آنے کے بعد تھوڑی دیر مہناز سے بات چیت کر لیا کریں، کیا پتا اس کا دل بہل جائے۔ مجھ سے تو وہ کچھ نہیں کہتی، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کہہ دے، اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ میرے ہی کہنے پہ حسن مہناز کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ دفتر سے آتے تھے تو اس کے ساتھ کیرم کی بازی جما لیتے، پھر ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ دھیرے دھیرے وہ نارمل ہو رہی تھی، وہ ہنسنے بولنے لگی تھی۔ خاص کر حسن کے ساتھ اس کا موڈ اچھا ہو جاتا تھا۔ مجھے بھی سکون ہو گیا کہ مہناز واپس پہلے جیسی ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی گھر گھرستی کو آگ لگا رہی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی ساری نصیحتوں کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ اگر مجھے کچھ یاد رہا تھا تو وہ میری اور مہناز کی دوستی تھی۔ پھر ایک دن حسن کے گھر سے فون آیا۔ گاؤں میں اس کی بہن کی شادی تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میں شادی کی تیاریوں کے لیے گاؤں آ جاؤں اور کچھ دن ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں گاؤں جاتی تو مہناز کا کیا کرتی؟ میں نے مہناز سے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی میرا گاؤں میں گزارا نہیں کر سکتی، میں اتنے دن میں کسی ہوٹل میں گزارا کر لوں گی۔ یہ سن کے میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ہوٹل جانے کی کیا ضرورت ہے، تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ اچھا ہے تمہارے ہونے سے مجھے حسن کی فکر نہیں ہوگی، تم کھانا وغیرہ وقت پہ پکا لو گی تو انہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر 15-20 دن کی بات ہے، میں بھی لوٹ آؤں گی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اپنی سہیلی کے حوالے کیا تھا اور خود بے فکر ہو کے اپنے شوہر کی بہن کی شادی کی تیاریوں کے لیے گاؤں نکل پڑی۔ گاؤں پہنچنے پہ میں بہت ہی زیادہ مصروف ہو گئی۔ حسن کو فون کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، گاؤں میں سگنل بھی زیادہ اچھے نہیں آتے تھے۔ پھر سارا دن میں گاؤں کی عورتوں کے درمیان بیٹھی رہتی، اسی لیے بار بار حسن کو فون بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ایسے ہی 5 دن گزرے تو چھٹے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ شاید مجھے گاؤں کا ماحول سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی ساس کے کہنے پہ گاؤں کی دائی سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کے میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، لیکن میری ساس پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی یہ تو شادی والا گھر ہے، تمہیں آرام کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، تم واپس شہر چلی جاؤ اور پھر حسن کے ساتھ آخری وقت پر آ جانا۔ کم از کم شہر میں سہولیات تو ہیں، یہاں تو نہ وقت پہ بتی آتی ہے نہ پانی کا انتظام ہے۔ شادی کے شور شرابے میں تمہارے لیے آرام کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ میری ساس مجھے لے کے بہت زیادہ فکر مند ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا، پھر آپ حسن کو میری واپسی کا کچھ نہ بتانا، مجھے شہر بھجوا دیں، میں وہاں جا کے انہیں سرپرائز دوں گی۔ ہماری شادی کو 2 سال تو ہو ہی چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ بچے کی خبر سناؤں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر وہ خوش نہ بھی ہوتے تو میں اپنی محبت سے انہیں منا لیتی۔ میری ساس نے مجھے خود شہر جانے والی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں صبح گاڑی میں بیٹھی تو تقریباً رات کے 8 بجے میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی۔ میں نے آہستگی سے گھر کا دروازہ کھولا۔ میں مہناز اور اپنے شوہر کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میرے حساب سے وہ دونوں اس وقت اپنے اپنے کمروں میں ہو گئے۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو چاروں طرف خاموشی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا کمرہ خالی پڑا تھا، حسن کمرے میں نہیں تھے۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئے ہوں گے۔ میں نے اپنا سامان کمرے میں رکھا، پھر مہناز کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے اندر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ میرا شوہر حسن رات کے اس پہر مہناز کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا۔ ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور وہ نشے میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میری آواز حلق میں دم توڑ گئی، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا
وہ دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ہاتھ میں سے موبائل فون تھا، وہ چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ اس کی آواز پہ مہناز کو ہوش آیا۔ ان دونوں نے جیسے ہی پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا، مجھے دیکھ کے دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ حسن فوراً سے میرے قریب آئے، پوچھنے لگے تم گاؤں سے کب لوٹی ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے آنے سے پہلے خبر کیوں نہیں کی؟ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں بستر پہ پڑی مہناز کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی بے غیرتی سے میری جگہ لے چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ چکی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا اور اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ میری اس حرکت پہ وہ سٹ پٹا گئی، مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم جیسی ناگن کو دودھ پلا کے میں نے اپنے ہی حق میں برا کیا۔ میری ماں ساری زندگی مجھے تمہاری اصلیت بتاتی رہی، لیکن میں نے کبھی اپنی ماں کی بات پہ اعتبار نہیں کیا۔ مجھے اپنی دوستی پہ زیادہ فخر تھا، زیادہ ناز تھا۔ مجھے یقین تھا تم کبھی میرے ساتھ برا نہیں کرو گی، لیکن تم نے میری پیٹھ پیچھے میرے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے۔ میں نے تم جیسی گھٹیا عورت آج تک نہیں دیکھی۔ میں غصے میں پلٹ کے گھر سے نکل رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نشے میں تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے کچھ نہیں کیا، مہناز نے مجھے شراب پلائی تھی، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا، میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے، مہناز میرے اور تمہارے درمیان میں آئی ہے۔ میری تنہائی کا فائدہ اٹھا کے وہ بار بار کمرے میں آتی تھی، بار بار مجھے بہانے سے اپنے قریب کرتی تھی، اور آج بھی اس نے مجھے یہ شراب پلائی ہے جس کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حسن میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے اور میں نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ باپ بننے والے ہیں، تو ان کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات آ گئے، مگر میں نے ساتھ ہی ان سے یہ کہہ دیا کہ میں اپنا ہر تعلق ان سے ختم کر رہی ہوں اور اب اس بچے سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ حسن میرے قدموں میں بیٹھ گئے، معافی مانگنے لگے، کہنے لگے مجھے معاف کر دو، مجھے بہکانے والی مہناز تھی، مجھے شراب پلانے والی مہناز تھی، وہ ہمیشہ سے تمہاری جگہ لینا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ میرے قریب آتی تھی، میں اسے نظر انداز کرتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو کیوں چھوڑا ہے تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں، اس نے تمہیں جھوٹی کہانی سنائی ہے۔ دراصل اسے اپنا شوہر پسند نہیں تھا، اسے میرے جیسا لمبا چوڑا مرد چاہیے تھا، جبکہ اس کا شوہر دبلا پتلا سا کمزور سا آدمی تھا۔ اس نے میری جسامت کو ہمیشہ آئیڈیل رکھا تھا، اس لیے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ بیٹھی، اور یہ بات مہناز نے ابھی خود تھوڑی دیر پہلے مجھے بتائی ہے۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگے۔ میں نے مہناز کو دھکے دے کے اپنے گھر سے نکالا اور اپنے شوہر کو صاف لفظوں میں جتا دیا کہ اب وہ کبھی میرے قریب نہیں آئیں گے، میں ان کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق میں نہیں رہ سکتی۔ حسن کو اپنی غلطیوں کا احساس تھا، وہ ہر دن معافی مانگتے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، پھر پورے 9 مہینے ہو گئے۔ 9 مہینے بعد جب میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اسے گود میں لے کے میرے شوہر بہت زیادہ روئے۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگی۔ یہ وہ پل تھا جب میرا دل ان کے لیے نرم پڑ گیا۔ میں نے حسن کو معاف کر دیا، کیونکہ غلطی حسن کی نہیں تھی بلکہ میری تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا تھا اور ایک پرائی عورت کو اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھی۔ پھر مجھے سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ مہناز اب نہ جانے کہاں ہے، اس کے والد نے اسے قبول نہیں کیا، شوہر کو وہ چھوڑ چکی تھی، شاید وہ حسن جیسے کسی شخص کی تلاش میں یہاں وہاں دھکے کھاتی پھر رہی ہوگی۔ مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب میں یہ بات جان چکی ہوں کہ مجھے اپنے گھر اور شوہر کو خود سنبھالنا ہے اور کسی پرائی عورت کا سایہ اپنے گھر میں نہیں پڑنے دینا، پھر چاہے وہ کتنی قریبی کیوں نہ ہو۔